اور ہندوستان تو کئی ٹریلین ڈالر کی اکانومی جو ہے وہ بن چکا ہے، شاید 5 یا 4 یا 4.5 ٹریلین ڈالر کی اکانومی بن چکا ہے۔ دنیا آگے چلی گئی ہے۔ پاکستان کے 250 ملین کی آبادی کا جو ملک ہے اس کی ٹوٹل نامنل جو جی ڈی پی ہے وہ 300 بلین ڈالر سے بھی کم ہے، جبکہ یہ بنگلہ دیش سے بھی اب خاصی کم ہے۔ اور یہی میں آپ سے پوچھنے لگی ہوں کہ 70,000 جانیں، ہمارے فوجیوں کی شہادت، پھر ہمارے بچوں کے گلے کاٹے گئے، کیا ان لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے؟ ان لوگوں کے لیے معافی ہونی چاہیے؟ لیکن امریکہ کی ہم سے جو توقعات ہیں وہ اس کے بالکل الٹ ہیں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی کریں، یہاں تک کہ پاکستان کو ڈو مور کے لیے مجبور کرنے امریکی محکمہ خارجہ کے ڈپٹی سیکرٹری وینڈی شرمن پاکستان کے دورے پہ بھی آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہندوستان اور ازبکستان کا بھی دورہ کرنا ہے۔ تو حیرت کی بات ہے کہ جب یہ پنڈورا باکس کھلتا ہے تو عمران خان صاحب کے ایسے ریلیٹیو کا نام آ جاتا ہے جن کا ایڈریس جو ہے وہ سیم ہے جو عمران خان صاحب کا ایڈریس ہوتا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ صاحب کا نام آ جاتا ہے، جس میں آج آپ نے ابھی کامیاب جوان پروگرام کی بات کی، پھر انہی وزیر خزانہ صاحب کو اربوں روپے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں کو ڈسٹریبیوٹ کرو، وہ وزیر خزانہ جس کا نام پنڈورا باکس میں آتا ہے آف شور کمپنیز میں۔ ناظرین، گزشتہ چند برس میں پاکستان میں جو سیاسی ڈیبیٹ شیپ ہوئی ہے وہ سیاسی ڈیبیٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان نے ترقی اس لیے نہیں کی کہ پاکستان میں کرپشن بہت ہے، یہاں سے پیسہ باہر چلا جاتا ہے۔ لیکن کیا اصل وجہ یہی ہے پاکستان کی ترقی نہ کر سکنے کی؟ کیا پاکستان کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں کوئی بزنس کریٹیوٹی نہیں ہے؟ یہاں نوجوان نسل کی تعداد تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کے پاس کوئی اسکل سیٹس نہیں ہے۔ پاکستانی ایکسپورٹرز کو جب پینڈیمک میں آرڈر ملے بھی تو یہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ آرڈرز پورے کر سکتے، ڈیڈ لائنز میٹ نہیں کر سکتے ہیں، چھٹی کرنے کا بہت زیادہ رواج ہے، اسکول کالج کی تعلیم بہت کمزور ہے، کالج یونیورسٹی کی تعلیم اس سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ دنیا آگے چلی گئی ہے۔ پاکستان کے 250 ملین کی آبادی کا جو ملک ہے اس کی ٹوٹل نامنل جو جی ڈی پی ہے وہ 300 بلین ڈالر سے بھی کم ہے، جبکہ یہ بنگلہ دیش سے بھی اب خاصی کم ہے۔ اور ہندوستان تو کئی ٹریلین ڈالر کی اکانومی جو ہے وہ بن چکا ہے، شاید 5 یا 4 یا 4.5 ٹریلین ڈالر کی اکانومی بن چکا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کا جو تمام سیاسی ماحول ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کو انویسٹ ہی نہیں کرتا، یہاں سرمایہ ٹھہرنا ہی نہیں چاہتا، جس کے پاس پیسہ ہے وہ یہاں سے پیسے کو باہر لے جانا چاہتا ہے۔ یہاں ہر وقت تمام کلچر یہی کہتا ہے پکڑو، مارو، جیل میں ڈالو، گرفتار کر لو، الٹا لٹکا دو، جس کی وجہ سے یہ ملک اصل میں اس کے اصل مسائل اس طرف بھی ہیں کہ کم از کم بہت سے مسائل کا حصہ اس طرف بھی ہے۔ یہیں سے بات کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ ہنا بٹ آپ کا اس پہ کیا پرسپیکٹو؟ دیکھیں، آئی تھنک کہ ان کی حکومت میں لاسٹ 3 ایئرز میں آپ نے دیکھا کہ قرضے بھی سب سے زیادہ ہو گئے، ملک کی اکانومی بھی برباد ہو گئی۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے، جو بھی انویسٹرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ اتنی نااہل حکومت ہے، اتنے قرضے لے کے بھی مجھے بتا دیں کہ 3 سال میں انہوں نے کیا ڈیلیور کیا، کوئی انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ ڈیلیور کیا ہو، کوئی ڈیم کی کنسٹرکشن، کوئی موٹر وے، کوئی ایئرپورٹ کنسٹرکشن۔ بیسکلی انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ جی ڈی پی ہم 5.8 پہ چھوڑ کے گئے تھے، جی ڈی پی کو یہ 2.33 پہ لے آئے، قرضے سب سے زیادہ ہو گئے، 50 لاکھ گھر کے وعدے کیے تھے، انہوں نے کروڑوں نوکریوں کی بات کی۔ اب اگر ہم دیکھیں تو کتنی ملک میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے، مہنگائی کتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ آج کی ہم بات دیکھیں کہ دوبارہ جو بجلی کی پرائس ہے 1.72 روپیز پر یونٹ انکریز ہوئی اور بجلی 18 روپے پر یونٹ پہ چلی گئی۔ اب مجھے بتائیں کہ ہمارے ٹائم پہ 8 روپے کی بجلی پر یونٹ تھی، اور تب یہ کہتے تھے کہ جو ہے نا حکمران چور ہے، یہ بجلی کے بل پھاڑتے تھے، سول ڈسوبیڈینس کرتے تھے۔ تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں؟ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے بیانات میں تضاد کیوں ہے؟ چند روز پہلے وزیر اعظم پاکستان نے ترک ٹی وی کو ایک انٹرویو میں کہا کہ حکومت کالعدم ٹی ٹی پی کے کچھ گروپوں کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے۔ یہی نہیں، انہوں نے آفر بھی دی کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان نے جیسے ہی یہ انکشاف کیا، اسی وقت سے ملک میں تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے کی گئی دہشت گردی اور معافی کو لے کر ایک بحث چھڑ گئی ہے۔ اب پرائم منسٹر صاحب جن گروپس کے ساتھ بات کرنے کی ہمیں ٹیلی ویژن پر جو انٹرویو بھی میں ان کا دکھا رہی تھی، ایک چھوٹا سا چنک، اس میں جو بتا رہے تھے کہ کچھ گروپس کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، تو یہ وہی ٹرم ہے کہ گڈ طالبان کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے شادیہ، جو شیخ رشید صاحب نے کہا ہے اور جو پرائم منسٹر نے کہا ہے،
सच जो है वो इन दोनों के बीच बीच कहीं है। अच्छा, प्रपोजल मेरा ख्याल है कि अफगान तालिबान जिनकी जिम्मेदारी है कि उनकी सरजमीन से कोई किसी के खिलाफ दहशतगर्दी ना करे, हम उनसे यही मुतालबा करते हैं और करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो साइन किया अमेरिका के साथ, उसमें उन्होंने गारंटी दी है कि उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, उसमें टीटीपी भी शामिल है। यही मैं आपसे पूछने लगी हूँ कि हाँ, 70,000 जाने, हमारे फौजियों की शहादत, फिर हमारे बच्चों के गले काटे गए, क्या इन लोगों से बातचीत होनी चाहिए? इन लोगों के लिए माफी होनी चाहिए? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि इसकी चीजें अभी वादे नहीं, लेकिन ये अवाम के जज्बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जो मुल्क 20 साल वहां बैठे रहे हैं, आप समझते हैं कि उनकी प्रॉक्सीज उनकी हवा में गायब हो गई कहीं? जिनको वो पैसा लगाते रहे वो वहां मौजूद हैं, उनकी जिंदगियां उनके पैसे पे चलती रही हैं, बिल्कुल, उनके कारोबार उनके रहमो करम पे, उनके कारोबार अमेरिका के रहमो करम पे। बिल्कुल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है, आने वाले दिनों में कौन सी अहम शख्सियत पाकिस्तान का दौरा करने आ रही है, और क्या पाकिस्तान अब अमेरिकन दबाव बर्दाश्त करेगा या कोई नई हिकमत अमली अपनाने की कोशिश करना होगी। इस खत्ते में जब भी कोई तनाव की सूरत हाल होती है या शिद्दत पसंदी सर उठाती है तो इसका मलबा हमेशा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जाती है, और अब भी ऐसा ही हो रहा है। इसलिए इस हवाले से अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान इख्तलाफात कोई नई बात नहीं है। अमरीकी हुकाम पहले भी पाकिस्तान पर कई बार दोहरा मेयार अपनाने का इल्ज़ाम तो लगाते रहे, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान इस तासुर की सख्ती से नफ़ी करते हुए हमेशा यही कहते रहे कि मगरबी ममालिक को पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान खुद शिद्दत पसंदी से बुरी तरह मुतासर हुआ है, और अफगानिस्तान में अपनी नाकामियों के लिए पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा नहीं बनाना चाहिए। अपने हालिया टर्क टेलीविज़न को दिए गए जाने वाले इंटरव्यू में इमरान खान ने बार बार ये बात दोहराई कि कोल्ड वॉर में पाकिस्तान अमेरिका के साथ था, अफगान जंग में हमें 150 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा, अपनी गलती से नज़रें हटाने के लिए हमें कुर्बानी का बकरा बनाना तकलीफ़ की बात है। लेकिन अमेरिका की हमसे जो तवक्कुआत हैं वो इसके बिल्कुल उलट हैं। वो ये चाहता है कि हम इंतहा पसंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, यहाँ तक कि पाकिस्तान को डू मोर के लिए मजबूर करने अमरीकी महकमा खारजा के डिप्टी सेक्रेटरी वेंडी शर्मन पाकिस्तान के दौरे पे भी आ रही हैं। वो 7 और 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद में पाकिस्तानी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगी, जो बाइडन के सदर बनने और अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के क़याम के बाद किसी भी अमरीकी अहदेदार का ये इस्लामाबाद का पहला दौरा होगा। वेंडी शर्मन अपने इस तवील दौरे के लिए अमरीका से निकल चुकी हैं और इस सिलसिले में वो अभी स्विट्ज़रलैंड में हैं। इसके अलावा उन्होंने हिंदुस्तान और उज़्बेकिस्तान का भी, जबकि पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान वो हमें सुना चुकी कि अमरीकी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के साथ एक मजबूत शराकतदारी का ख्वाहिशमंद है, और हम तमाम अस्करियत पसंद और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ तसलसल के साथ कार्रवाई की तवक्को करते हैं। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।